بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ رسول کریم سید الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش بمطابق 50 ہجری قبل 574 عیسوی کو عثمان بن ابی قحافہ کے گھر مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کا نام عبداللہ، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ یہ دونوں القاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نہایت رقیق القلب اور بردبار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے صحابی، پہلے امتی، پہلے خلیفہ، رازدار اور آپ کے سسر بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر قریش کے ایک بااثر اور ممتاز فرد تھے۔ آپ کی اس قدر عزت کی جاتی تھی کہ دیت و تاوان کے تنازعات کا فیصلہ آپ ہی سے کرایا جاتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ضمانت دے دیتے تو اس پر اعتبار کیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے شراب کو چھوا تک نہیں۔ بچپن سے ہی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت و مودت تھی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ کوئی معجزہ طلب کیے بغیر ایمان لائے۔ آپ بالغ افراد میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پہلی ہی دعوت پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ واحد ہستی ہیں جنہیں مسلسل 4 نسلوں تک شرف صحابیت نصیب ہوا۔ والد محترم حضرت ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب زادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور پوتے حضرت ابو عتیق محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ وقت جب دعوت اسلام کا زبان پر لانا ایسے تھا جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ آپ نے اس دور میں بھی دامن نبوت نہ چھوڑا اور نبی کریم کے کام کو اپنا کام سمجھ کر اپنایا، اور ایسا اپنایا کہ اس راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی، اور اس راستے میں ہر طرح کی تکالیف، مصائب اور آلام خندہ پیشانی سے برداشت کیے۔ معززین قریش کی ایک جماعت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ 10 مبشرہ میں سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ و ترغیب سے مسلمان ہوئے۔ جب اعلان نبوت کو 13 سال گزر چکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ اپنے دیرینہ دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور اس کے اعلی کار سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں مختلف لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ ابو جہل خود بھی چند ساتھیوں کے ساتھ کھوجی لے کر سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ کھوجی قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے پتھریلی زمین پر پہنچ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تک تو وہ دونوں آئے ہیں، مگر اس کے بعد آگے ایک ہی شخص گیا ہے۔ ابو جہل ایک دم چیخ اٹھا کہ کیا تمہیں رستہ نہیں نظر آ رہا؟ دیکھتے نہیں کہ راستہ پتھریلا ہے؟ ضرور ابو بکر نے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار میں داخل ہونے کے بعد حکم ربانی کے تحت ایک کبوتری نے غار میں داخل ہونے والی جگہ پر گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے، اور ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن ڈالا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل اور اس کے گماشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ہجرت مدینہ کی اس جان لیوا دشوار گزار اور پرخطر سفر کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی معیت میں ساری زندگی گزاری۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی دور میں انتہائی سخت حالات کو بڑی جافشانی سے برداشت کیا اور اپنا سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و خضر، قیام و طعام، جہاد و حج، حتیٰ کہ قبر مبارک کے ساتھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی کریم کے حالات زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی عمر مبارک 63 برس تھی، اسی طرح بیماری کا عرصہ بھی ایک ہی تھا۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہیں خلیفہ رسول کہا جاتا تھا۔ یہ لقب امت میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جبکہ دیگر خلفاء کے لیے امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا گیا۔ آپ کی ازواج مبارکہ کی تعداد 4، 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں دار فانی سے پردہ فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر نے معیت نبوت اور اپنی خلافت میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ امت مسلمہ تا قیامت ان کی اس احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وصال نبوی کے امتحان میں ثابت قدم رہتے ہوئے نوزائیدہ اسلامی ریاست کو انتہائی قلیل دور خلافت میں مضبوط بنیاد پر کھڑا کر دیا۔ آپ تدوین قرآن، ابتدائے تسخیر عراق و شام، منکرین زکوٰۃ کا سد باب، نیز انسداد فتنہ ارتداد کا سبب بھی ہوئے۔ مرض وفات میں فرمایا کہ جن کپڑوں میں میرا انتقال ہو رہا ہے مجھے انہی کپڑوں میں کفنا دینا۔ تکفین کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں، جو کہ روضہ نبوی بھی کہلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو ضرور ملاحظہ کریں۔ اس چینل پر احادیث، قرآنی دعائیں اور دیگر کئی اسلامی معلومات حوالوں کے ساتھ دستیاب ہیں۔ آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔